بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول کریم اما بعد۔ آج کل چونکہ فتنے کا دور ہے، ہر جگہ فتنے ہی بھرمار ہے۔ اس پہ غور کریں فتنے کہاں سے آئے اور کیوں آئے۔ ہم مومن ہو کے غور نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دل جو زنگ آلود ہو گئے، اصلاح نفس نہیں کیا، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب تو اصلاح فکر نہیں کرتے۔ کوئی بیماری لاحق ہوتی فوراً توجہ ہوتی ڈاکٹر پر جاؤ، دور دراز سفر کرتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں، مقصد ہے صحت ہو جائے۔ ہم روحانی صحت کے لیے کوئی تدبیر نہیں کرتے، جسمانی صحت کے لیے لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہماری روح بیمار ہے لیکن کوئی علاج فکر نہیں، اسی عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ مقصد یہ ہے کہ جب تک میری حیات ہے ہمارے اللہ تعالیٰ مکارے سے بچائے۔ یہ ہے خانقاہ نظام، اس سے کہ بیت ہونا۔ آج اس کا خانہ سرد ہو رہا ہے۔ اصلاح نفس فرض عین یاد رکھو، جیسے نماز فرض ہے اصلاح نفس فرض ہے۔ امت کوتاہی کیوں کر رہی ہے؟ اس نے دین کو سیکھا نہیں، نہ کوئی توجہ کی، گھر کا ماحول ایسا نہیں ملا اس کو، اور جہاں جہاں ماحول ملا اللہ نے خوب چمکایا اس کو۔ چھوٹے چھوٹا بچہ متبع سنت تھا، عاشق رسول تھا، اتباع میں حریص تھا۔ آج ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، جانتے ہی نہیں سنت طریقہ، چند سنت یاد کے نہیں، پھر سے میں کافہ کر دو، ان کے پوری اتباع کرو۔ وہ یہ ہے کہ اصلاح نفس نہیں کیا۔ آج ہماری زبانوں میں کلام چل رہا، دنیا کلام، صبح سے شام تک اسی کلام میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ تم نے کلام کیا، فانی کا نام تم ہی فانی، اللہ کا نام لوگ باقی رہے گا، جس کا آخرت ملے گا۔ یہاں خوب قریب سن لو، بہت آپ نے سب سے عزیز سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کہہ نہیں اتنے شفیع رحمت اللہ عالمین، بہت سخت لوگ ستائے اور گھر والوں ستایا ان کو، لیکن آپ نے اف نہیں کیا، صبر کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ نے جو غلبہ دیا ہے پوری دنیا اسلام پھیل گیا۔ انہوں نے مشقت برداشت کی، اللہ کے حکم چلے، ہم کو بغاوت کرتے ہیں، کیسے مسلمان نہیں ہے؟ درد ہمارے بعد پھرتے ہیں۔ وجہ ہے کہ دل میں ایمان کی رمق نہیں رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ قہر یہ بھی ہے۔ جہاں پہ ہی جاؤ اصلاح کے لیے جاؤ، چاہے تھوڑی دیر کے لیے میری اصلاح ہو جائے۔ گرمی بہت شدید ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایسی بیٹھ جائے ٹھنڈک محسوس کرے گا۔ سردی بہت ہو رہی ہے، ہیٹر بیٹھ کے گرمی محسوس کرے گا۔ ایسے اللہ والوں پر جاؤ گے ان کو سکون ملے گا۔ اسی لیے سکون کا میدان قلب سلیم پر ہے، یعنی صحیح دل ہو، تمہارے اعمال اچھے ہوں، سکون مل جائے گا۔ اللہ والے بڑے مگن ہوتے ہیں، ان کو کوئی فکر ہوتی نہیں، ایک فکر ہے صرف، فکر آخرت۔ یہ الز ہے، سب سے الگ چیز ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جو تہلکہ مچا ہوا ہے، ہر شخص پریشان حال ہے، اس کے کہ دنیا سما گئی اس کے دل میں۔ کسی تو فانی ہے بھائی، کسی نبی نے ڈرایا، دیکھو تم ایسا مت کرنا، اپنا دنیا بند بننا، اپنا دنیا کے بندے بند بننا، اپنا آخرت بنو، آخرت کے بندے بنو، آخرت کے واقعے میں جانا ہے۔ یہ پہلے گھروں میں اس کا باقاعدہ رواج تھا، دین تعلیم دیتے تھے اور اپنے بچے کو تاکید بھی کرتے تھے کہ دیکھو گناہ سے بچنا۔ ابھی حالات دیکھ علمنا صاحب نور رحمان خضور دار شاہ رائے علم جو ہے، بہت بڑے بزرگ ہوتے ہیں، پورے خانہ تھا اتباع سے ڈوبا ہوا تھا۔ تشریف لے گئے تو دیکھا کوئی رسومات اور علماء شریف تھے اس کے اندر۔ ہم کہہ دیں یہ ہے کسی عالم کا قول پھر دلیل نہیں بنے گا، اس کبھی نظر نہیں ہوتی۔ بڑے محدث سے اور معمول کیا تھا، آداب بندگی کہنے کا۔ سیدہ تشریف لے آپ یہ تو سنت، خود محدث ہیں وہ، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دم چوکنا ہو گیا، جزاک اللہ، تم نے آنکھیں کھول دی۔ یہ ہمارے گھر میں روایت تھا، چونکہ اس زمانے ہے دور، آداب تسلیم شاہی دور تھا، بندگی آداب عرض کرتا ہم لوگ بھی روایت تھا، دادی ماں آداب
ورنہ آداب کے رواج تھا پہلے. لکھنؤ کے رہنے والے اس علاقے میں ہی آداب تقسیم چلتا تھا. انہوں نے سنت زندہ کیا. السلام علیکم کہا, فوراً اعلان کیا بندگی بند, آداب بند, اب تم صرف سلام کرو. یہ فائدہ ہوتا ہے علماء پاس جانے سے. اہل حق تھے وہ, اور حالانکہ ان کے وہ استاد تھے, وہ ایک عادت پڑی ہوئی تھی وہاں پر. یہ اسی لیے کسی عالم قول و فعل دلیل مانے گا, ہاں نقید نہیں کریں گے, پہلے تحقیق کر لو. ہو سکتا تمہیں سمجھ نہیں آیا, ہم لوگ کب علم والے ہیں جانتے تھے نہیں, ہم لوگ بلاؤ بحث کرتے تھے, پورا ایسا کر رہا ہے تمہیں کیا مطلب, وہ کہنے دو تم جسے تعلق رکھتے وہ کیا کہتے ہیں, کتاب موافق ہے قبول اور یہ نہ مت کرو, کیا فائدہ ہے. اپنے وقت ضائع کرنا, عمل کو سیاہ کرنا, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے امر معروف میں ان کا خاص بات شرائط میں سے ہے کہ موقع محل کو دیکھو, کیسا موقع کیسا محل ہے. یہ اصول تبلیغ میں سے ہے. ہر ایک سنی آپ نے شفقت بھی فرمائی اور ناراضگی بھی فرمائی, دونوں جگہ دونوں ثابت ہیں. آپ کو جلال بھی تھا, جمال بھی تھا. اپنے سے تو جلال ہوتا تھا اور غیروں پر جمال ہوتا تھا. یہ نوارد ہے. اتنا سنگین جرم تھا, ایک مشرک نے آ کے پیشاب کیا مسجد کے اندر, صحابہ دوڑے ایک دم چھوڑا, فارغ ہو جائے اندر, پھر بدنف سے آپ سے پیشاب دھویا. یہ غیرت معاملہ تھے. ایک صحابی نے تھوک لگا دیوار پر, آپ سے نعرہ جلال ہو گیا کہ تم تو میرے تربیت یافتہ ہو, تم نے یہ تم پسند نہیں کرتے بلغم کو, اور تم نے اس میں دیوار لگا دیا. یہ موقع محل کو دیکھو پہلے. آج ہمارے اندر موقع محل شناسی بالکل نہیں ہے. اسی لیے مبلغ کے لیے 3 شرط ضروری ہیں, مردم شناسی, موقع شناسی, حرف شناسی, ورنہ مبلغ نہیں ہوگا. کیسے آداب ہوتے ہیں اس سے کہنے کا, یہ تربیت کی بات ہوتی ہے. لٹمار گفتگو نہیں کریں گے. بہت سے جہاز گاؤں کے لوگ آتے تھے, عربی آتے تھے, ایسی گفتگو زیادہ آپ تحمل فرماتے تھے ان گفتگو پر, اچھی صلاح ہو جاتے تھے. جو پڑھے لکھے آتے تھے ان کا کلام الگ ہوتا تھا, عوام الناس الگ ہوتا تھا. وہ کیا سمجھے, یہ اسی لیے خانقاہ کے جو الزام ہوتا ہے یہ صلاحی ہوتے ہیں, عوام نہیں سمجھ سکتی اس کو. ان کے لیے پھر کہتے لوگ پہلے سیکھ لو جا کے, تم بیت تو ہو گیا, پہلے سیکھو تو کیا کہتے ہیں, کیا الفاظ ہیں اس کے, ہم لوگ بالکل ناواقف ہیں. تو جو ناواقفیت کی وجہ سے آج پوری قوم میں آداب آ رہا ہے. اپنے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں, دنیا سے قریب کر رہے ہیں. ہر شخص کیا لوگ کا کیا لگے, میری ہائی ایجوکیشن چاہیے. پہلے دین کو توجہ دلاؤ گے تو دنیا سے فہم بہت جائے گی. جتنے انٹلیکچوئلس بڑے گزرے ہیں دنیا میں جو دیندار تھے, ان کو دنیا بھی اللہ نے خوب دی اور دین نے خوب دیا. سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذل قدر صحابی تھے, آپ کے داماد بھی تھے, خلفائے راشدین اشم و سارے بہترین میتھمیٹیشین تھے. یہ صحابہ شان بڑے علم میں بہت پختہ تھے وہ, اور عمل میں پختہ تھے وہ. آج ہم ان کا نام تو لیتے ہیں, صحابہ کی مدح کرتے ہیں, ان کے اقوال کو دیکھو, ان کے قول کو دیکھو, فعل کو دیکھو. اس لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے کہ ہم نے دین سے اعراض کیا, دین کو پیچھے ڈال دیا. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس قول کو نقل کیا سورہ فرقان کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا اللہ ان پہ جو ہے انہوں نے میرے قرآن کو پیچھے ڈال دیا تھا. یہ نبی جو ہے دعوے داری کرے, جس کے ہم لوگ کہتے ہیں یا نبی سلامہ کہتے تھے, یا نبی سلام علیہ, وہ گرفت کر لیں وہاں پر. اللہ تعالیٰ کے شکایت کر رہے ہیں, اے اللہ انہوں نے میرے قرآن کو پیچھے ڈال دیا, اس کو حجت نہ لے. آج ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں, پڑھو سمجھو اس کو. اللہ نے کیا فرمایا, اسی کا نام حدیث پاک, اس کو فقہاء نے سمجھا, علماء نے سمجھا. آپ کا منشا کیا تھا؟ جب ماحول سے واقف ہو جاؤ گے, اصطلاح سے واقف ہو جاؤ گے. پہلے واقعہ بیان کیا, ایک خیاط تھے جسے ٹیلر ماسٹر کہتے ہیں, درجی کہتے ہیں. ایک قبا سلی, ایک بزرگ تھے, ان کی قبا سلی, تو قبا جو تو ان کی ایک آنکھ تھی, ان خیاط کی ایک آنکھ تھی. انہوں نے دعا دی کہ اللہ ان کی دونوں آنکھیں برابر کر دیجیے. اب دیکھو یہاں پر جو واقف ہوگا, کیوں کہا انہوں نے, اگر جلال میں تھے کہ بد دعا ہے, ایک آنکھ پھوٹ وہی پھوٹ جائے, اور اگر جمال میں تھے دعا دی دونوں ہاتھ برابر ہو جائے.
اب کون جانتا ہے؟ اسی لیے حدیث سمجھنے کے لیے جو آج کل چھٹ بھائی ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، کیا جانو تم الفاظ جانتے نہیں، تم موقع میں جانتے نہیں، میں چنچی لے میں اہل حدیث ہوں، توسل یہ جہالت ہے سننا، اسے علم چاہیے بھائی. ایک حدیث پڑھنے کے لیے بہت علوم آتے ہیں، پہلے بنیاد تو ٹھیک کرو، کیا سمجھو تم. تو وہ اصطلاح ضروری ہے کہ اس وقت کیا موقع تھا، خوش تھے یا نہ خوش. اگر خوش میں کہا خوش تھے ادھر آ جاؤ عدنان، اگر وہ خوش تھے تو یہ دعا تھی اللہ دوسرا ٹھیک کر دیجیے، اور اگر ناراض ہے یہ بد دعا ہو گئی، ایک پھوٹی یہ بھی پھوٹ جائے. ایک ہوتا ہے مقصد مراد، مقصد ہوتا ہے کچھ، مراد کچھ ہوتی ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس سے آپ نے کہا کہ ملازم سے پانی لے آؤ، چوکی بیٹھے ہوئے اور گلاس سے پانی لایا، یہاں مراد تھی لوٹے میں پانی لاؤ، میں وضو کروں گا. بیٹھے کا پانی لے کے آؤ، وہ جو ہے لوٹے پانی لے، ارے یہاں مراد تھی پانی پینے کے گلاس لے کے آؤ. تو فرق ہو گیا. اس سے علم چاہیے. آج ہمارے قوم علم سے بے بحل بالکل گرتی چلی جا رہی، جانتے نہیں، جس کو کہتے ہیں بنیاد، کہتے ہیں افسوس کی بات ہے. ٹیکنالوجی نے وہ اپنا چھاپا لگایا کہ پوری دنیا سے چلی گئی، وہ ہے یہود نصارہ کافر مشرک. اتنی اعلیٰ چیز کی تم نے، اس کو تم نے کھو دیا، اپنے اوقات کو گھٹا دیا. یہ تمہاری خامی کی بات ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. دین کے سلسلے میں پوری قوم بہت ہی پیچھے چلی گئی، اور مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیا باقاعدہ، نہیں جانتے جہاں پوچھو جا کے، منمانی کرو ہلاک ہو جاؤ گے. دنیا میں قانون یہ ہے، دوا چونکہ پتہ بھی ہوں، بہت دوائیں ایسی ہوتی ہیں، ہاں بڑی ٹونک تو یہ ہے اس کے ایسا جز وہ اس کی مضر ہے، بظاہر بہت نا چیز ہے. ایسے بہت، جب وہ اس کا ماہر ہوگا وہ بتائے گا کہاں پہ مفید کہاں پہ مضر. ایسی علماء جو ہیں ان کی شان میں. اسی لیے اب یہ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 قسم ایسے لوگ ہیں جو محروم ہے دعا سے، ان کی نہیں قبول ہوتی. ایک وہ 80% وہ لوگ جو حرام خوری مبتلا ہے. بہت بڑے مفسر تھے، اور مولانا احمد علی لاہوری نور مرقدہ، یہ علی میاں کے شیخ تھے، بہت علامہ تھے، سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے. اور انہوں نے 80% وہ لوگ ہیں جو حرام خوری مبتلا ہے. آج ہر شخص دیکھے اس میں بھی آ گیا، وقت پابندی نہیں کرو گے روزی حرام ہو جائے گی، وعدہ خلاف کرو روزی حرام ہو جائے گی، جو دیانت داری کا روزی حرام ہو جائے گی. یہ سب اس میں شامل ہے. اور 10% وہ لوگ ہیں جو بے نمازی کا کھانا کھاتے ہیں. آج خود غور کر لو، کتنے گھروں نمازی ہو رہے ہیں، ترقی نہیں کرتے. بچے کو ڈریس اپ کرانے کے لیے خواتین پہلے اٹھیں گے، کپڑے ٹھیک کرائیں گے، اور نماز کے لیے کوئی نہیں کہتا. تو بے نمازی گھر گھر ہو رہا ہے، کھانے میں نحوست آ گئی، تو انہوں نے مالک نے حرام نہیں کیا. اور 10% وہ لوگ ہیں جو علماء کی تحقیق کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوگی، حامل شریعت ہیں. وہ ان کا کوئی غلطی کسی عالم سے ہو جائے، یا ڈاکٹر خود بدتمیزی کرتا ہے، کوئی نہیں آپ کیوں منع کرتا، آپ کیوں خود کھا رہے، جانتے ہیں اس کے بارے میں، منتر جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. بس اتباع تو نہیں کریں گے اس پہ، لیکن شان میں گستاخی، شریعت میں گستاخی کی. یہ جملہ آج عام ہو رہا، مولانا لوگ، یہ مولوی لوگ، یہ مفتی لوگ ایسے تحقیق جملے، چونکہ جاہل لوگ ہیں، لوگ پڑھے لکھے نہیں کہہ گئے. اور جاہل کیوں کہاں پر؟ قرآن پاک نے کہا. مخاطب کون ہے؟ بڑے بڑے علامہ تھے، کفار مشرکین وہاں کے جو ہے علامہ تھے. ایک سے علم ہے، اللہ نے خطاب کیا ایھا الجاہلون، اے جاہلو. یہاں کیا مراد ہے؟ علم تو ہے ان کے پاس. یہاں مراد یہ ہے کہ وہ علم دین سے اعراض کر رہے ہیں، شریعت سے اعراض. جاہل کہا اللہ تعالیٰ نے. آج عام طور پہ زبان کیوں واقع تو میں نہیں. اسی لیے قوم کے عذاب کے جو ہے ان میں ایک یہ بھی ہے. تو استغفار نہیں کرو گے، کھوٹے میں آ جاؤ. قرآن توبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لو. بہت بڑے مفتی تھے، مفتی محمد حسن گنگوہی نور رحمۃ اللہ فرماتے تھے اپنے بارے تو میں بھی نہ ہوں، اور بارے میں بھی نہ ہوں. وہ کیا ہے میں معلوم نہیں. ایک قضیہ پیش ہے دارالعلوم کے بعد علوم کا،
تو یہ فرمایا کہ اپنے بارے میں بینا ہوں اور وہ نابینا. میں کبھی تلقی کی ہی نہیں, نابینا ہے گویا کہ. آج ہم لوگ تو اپنے کو نابینا سے دوسرے بینا سمجھتے ہیں. اسی لیے ضرور پیش آتی ہے تعلق میں اللہ کیسے قائم ہو. اللہ والوں پر جاؤ, وہ تمہیں بتائیں گے. دل کی فکر کھل جائے گی, امن میں رواں پیدا ہو جائے گی, اللہ سے قرب رہے گا, دنیا سے نفرت ہوگی. آپ نے بار بار دیکھ رہا تھا اکثر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر آخرت گزرتا تھا, اکثر وقت اس میں گزرتا تھا فکر آخرت میں. آج صبح شام دنیا فکر, فیکٹری چل جائے, ملازمت چل جائے, کاروبار ہو جائے, اس میں فکر کہ ماننا نہیں تمہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ زہد حلال ہے دنیا, ہم تم کو دیں گے لیکن خیر استعمال کرنا. اس سے ہم نے عرض کیا بندہ پر کیسا باقی بند کرنے, زکات دیتے نہیں, مالک پیسہ دیا, روزہ رکھتے نہیں, حج کرتے نہیں, سب کچھ انہیں کا دیا ہم لوگ کھا رہے ہیں, لیکن باغی بن گئے. اسی لیے اولاد نافرمان ہوتی تھی. لوگ شکایت کر بیوی کا نام نہیں مانتی, نہ کہنا مانتی, اپنے وہاں کر ڈالو, تم نے مالک نافرمان نہیں کی. جہاں سے کہنا ہے تو بالکل ٹھیک, وہی غلطی بات ہے. ایک مریض اپنے مریض نہ سمجھے, علاج ہو ہی دنیا میں اس کا, چاہے کتنا قابل ڈاکٹر سے دوستی ہو, مرض کا علاج کرو گے علاج کرے گا اس کا. اچھے مشاہد کے یہاں جاؤ, اپنے علاج کر جاؤ, خالی ملاقات کے بالکل نہیں. آج کل ایک عام مرض ہو رہا ہے. کیوں جا رہے ہیں؟ پہلے لوگ آتے تھے دور دراز سفر کر کے. اسی دلی کے اندر بہت باہر عرب کے لوگ آتے تھے. اس زمانے میں تو سواری کہاں تھی, ہوائی جہاز کہاں تھا, ریل گاڑی کہاں تھی, گھوڑا گاڑی تھی یا اونٹ تھا, ایسے ہوتے تھے اس سے. لیکن طلب تھی ان کے اندر. بہت بڑے بزرگ تھے یہ خالد کردی, شام کے علاقے بہت بڑے علامہ تھے. یہ تشریف لائے دلی شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں تصوف سیکھنے کے لیے. بہت بڑے علامہ تھے, تسکین نفس کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آئے. آج ہمارا طلب بالکل نہیں ہے. اسی لیے گھروں میں جو ہے بے برکتی آ رہی ہے, محلے میں نحوست آ رہی, گھر گھر ٹیلی ویژن ہوگا. وہ تو حالات جو ہیں جس پہ نحوست ہے اس میں آپ نے منع کیا ہے, ایسا مت کرو. قوم مسلمان ہو کے وہی عمل کریے. جہاں پیسے ہوئے پہلے ٹیلی ویژن خرید لیں گے. ایسا اس میں یہ میڈیا ہے, معلومات ہوتی ہے. معلومات تو دنیا کون دیکھتا ہے, معلومات چیزیں بہت. ہمارے دوست تھے اس میں بہت پروفیسر, تو وہ بہت اچھے سائنٹسٹ, ان کے پروگرام کون دیکھتا ہے اس کو, وہی فوائد دیکھیں گے, گانے والی دیکھیں گے. کوئی سائنس کے پروگرام آتے اس کے اندر وہی دیکھتا. وہ جو پڑھے لکھ کے لوگ ہیں وہ تو متوجہ ہو واقع نہیں. عام حالت وہی گانے سنیں گے, میوزک سنیں گے. اسی لیے وہاں قوم جو ہے ڈوبتی چلی آ رہی ہے. تعلق اللہ کم ہو رہا ہے. اس میں وہ دخل ہے اکل حلال کا. انہوں نے فرمایا کہ 80% لوگ جو ہیں حرام خوری میں مبتلا ہے, اور 10% وہ لوگ ہیں جو بے نمازی کھانا کھاتے ہیں. مفتی شبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم وہ بہت مضبوط آدمی ہیں. لوگ کہتے ہیں بہت مفرد ویسے بہت کہتے ہیں. 2 جملے سوال تھے, جو اللہ کا باغی رسول کا باغی میں سے کھانا کھاؤں, جاتی نہیں. کہیں جانا ہو پہلے پوچھتے تھے نمازی ہے نہیں گھر میں, سب بہویں نمازی, کوئی کھانا کھا ہی سکتے ہو. ماحول ایک تو ڈھل پکڑ والی بات نہیں, اچھی نماز سے ہوئی. تلقین تو دو, پھر خود طبیعت ہو جائے گی. ابھی ہمارے یہاں اطلاع میں ہماری خاتون ہیں, ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ تم نے تلقین کی. اب میرا بہت کثرت سے دل چاہتا درشی پڑھوں میں, کام نہیں کرتی ہیں, اور درشی خوب کثرت. تلاوت میں کہتے کمی تو ہوتی ہے لکھتی ہیں, لیکن میرے زبان پہ درشی چڑھ گیا. عمدہ بات ہے یہ. جس زبان کو مالک نے دیا کہ میرا نام لو, کثرت نام لو, آج ہم زبان سے غیبت جھوٹ گالی یہ ہو رہے. کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرو گے تمہاری نافرمانی دوسرے لوگ ہیں. جو آپ جب جہاں پہ قوم پہ عذاب آ رہا ہے اس کا یہ ہے کہ ہم نے مالک کی نافرمانی کی. یہ آپ سے نہیں ہے, بہت صدیوں سے بات چلی آ رہی ہے. بغداد میں جب ظلم کرایا انہوں نے, ایک دم سے کیا پلٹ ہو گئے تاتاریوں نے. ایسا کرسکر کبھی ہوئی نہیں. تلوار سے کہا میں ایک نہیں چھوڑوں گا, مسلمان ایک کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ نے دیکھا کہ یہ قوم نے انہیں میں سے پیدا کر دیا. پھر چنگیز خان کو وہ اسلام کی دعوت دی انہوں نے, پھر کیا پلٹ ہو گیا. ہر دور میں آیا.
آج ہمارے ملک کی جو بدحالی ہو رہی ہے، سوئی بدحالی ہو رہی ہے، ہماری شامت ہے، ہماری بے حیائی عام ہو رہی ہے، سود خوری عام ہو رہی ہے، جیتے دیکھو لون لے رہے ہیں، فیکٹری چلاؤں گا لون لے لو. اشتراری طور پہ تو مردار حلال ہو جاتا ہے، کوئی شخص مردار کھا لے اس کے جائز ہے، ویسے حرام ہے وہ. ایسی جب اتنی ضرورت شدید ہو تب تو شاید اجازت دی ہے. آج کل تو مفت کہہ دیا تھا، کوئی حرض نہیں. یہ تو تعیش والی بات ہوئی ہے، یہ اس پہ کوئی بھی اس کا وہ نہیں ہے. کسی کا فری نہیں ہے. اور ٹھنڈا پانی پیسے جمع کرو، پہلے گھڑے کا پانی پیو، برف منگوا لو. جب پیسے ہوں تب فری ہو نا. کیوں خود چل رہا ہے آج کل قسطوں چل رہا ہے، کیا سود نہیں ہے یہ؟ اور کتنے مسئلے سے مبتلا ہے. جب تک علم نہیں تھا یہ سویہ کی یہ تعلق اللہ والوں سے پہلے بات، پھر دل کی کشتی کھل جاتی، یہ حلال یہ حرام. بہت چیزیں اللہ والوں کیا دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ پہنچے تھا نہیں کہ بہت اس سے تمہارا بھت کو کشف ہو گیا. یہ بہت ظالم معلومات ہے. تحقیق کرائے گی تو بہت زبردست ڈاکو حضرت کے خاندان میں ڈاکہ ڈالا تھا اس نے، اور ایسے پہنچ گئے بالکل معصوم بن کے. وہ پکڑ لے گئے. اللہ والوں کا وہ چھپتا نہیں کوئی، ان کی فراست ہوتی ہے. مومن سے دے، مومن فراست ڈرو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، لیکن کریم سے بیان نہیں کرتے، عیب چھپا لیتے ہیں، عکس ہو جاتا ہے فوراً. اسی لیے خانقاہ کا جو نظام تھا، یہ تقویٰ آ جائے تمہارے اندر. کوئی قول اور یہ فکر آخرت ہونا چاہیے. بس کب میرا وقت پورا ہو جائے معلوم نہیں. سیلاب آتا ہے ایک لمحے کے اندر آتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے. کوئی الارمنگ بات ہوئی، بہت سے فور کاسٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ صادق نہیں آتا. ایک دم سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. بیٹھے ہوئے مان میں سب بلوا ہو گیا، کہاں سے آیا بلوا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ عافیت مانگ، اے اللہ آپ سے عافیت چاہتے ہیں. اللہم عافنا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت اور آخرت میں عافیت ہو. اسی لیے وہ بندہ جو عافیت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں. اس بندے کو دیکھو عافیت میں ہے، پھر بھی عافیت مانگ رہا ہے. تو جب اس کو بلائے مصیبت آتی ہے، وہ کام آتی ہے وہ دعا. اس بندے نے پہلے آپ مجھ سے اس کو عافیت دو. غیبی مدد ہوتی ہے. غیبی لوگ جان جس کی جو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں، کوئی کام کر ہی نہیں. ابھی واقع حال کا ہے، بہت بڑے مفتی اعظم ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، کراچی کے اندر. یہ جمعے کے جا رہے تھے تو وہاں پہ کچھ لوگ دوسرے ملک سے تھے، ان پہ حملہ آور ہو گئے. اتنی بوچھار گولی ہوئی تھی، بچہ سب مجبور ہوا، گولی بڑھ رہی لیکن آس پاس سے گزر رہی ہے. سب کو تاجر بچ کیسے گئے؟ اللہ کی ذات پہچان مانی ہے. ان کا معمول بتایا کہ وہ جو حجاج بن یوسف بہت ظالم تھا، تو ان کو جو ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہا میں قتل کر دوں گا. انہوں نے فرمایا کہ آپ نہیں کر سکتے. ایک سے کیوں؟ کہ مجھے آپ نے ایک دعا سکھائی ظالم ظلم بچنے کے لیے. وہ فور کھٹے بیٹھ رہے تھے، ظالم تھے بھائی. اچھا مجھے بتا دو. کہ تم ظالم نہیں بتاؤں گا، کہ اپنے بیٹے بتا. کہ ان کا معمول میں پڑھتا ہوں پہلے روزانہ. بیوی کہا وہ بھی ایک اچھرے تو لگے، ڈرائیور ایک ہاتھ اس کا صاف ہو گیا. ایک جو گارڈ تھا وہ دو مارے گئے بیچارے، وہ بچتے چلے گئے. برابر گولی چلے گی. نقابی میں نام ہوئی تھی ان سے. اللہ اس سے بچاتا ہے. گولی کوئی طاقت نہیں ہے. رشیا نے بمبارڈمنٹ ہوتا تھا یہاں پر افغانستان کے جو اس میں تھے، کہتے گولے آتے تھے، بچے کھیلتے تھے، گولا آئے تھے، حالانکہ بم تھا. وہ کون جاتے اس میں؟ یہ ایمان ہے ہمارا کہ ہم اللہ جب موت آئے کو بچا نہیں سکتا. سب سے زیادہ سیکورٹی تھے جان کینیڈی، اس کو روبی نے گولی مار دی. امریکہ کی وہ تھی. سب سے زیادہ سیکورٹی اندرا گاندھی، گولی مار دی. سب یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. تو اپنا ایمان پختہ کرو، اور پختہ ہوتا ہے اللہ والوں صحبت پہ جا کے. یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہمارا کیا وقت پورا ہے، ہم یہاں جائیں دنیا سے. ہمار کے لحاظ گناہ سے بچو. آج وعدہ خلافی عام ہو گئی ہے، گناہ کبیرہ ہے، دعا قبول نہیں ہوگی اس کی. معذرت کر لو. اللہ کا نہیں، بالکل نہیں. اللہ اس کو کم سمجھتے ہیں. ہاں صاحب دے دوں گا، یہ بالکل مضبوط ہے. میں تو چاہے فرماتے تمہارا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کہ घर की पतील बेचना पड़े लेकिन कर्ज फौरन अदा करो, वादे कर। उनके वाले लाखों हज़ार रुपये का कर्ज था, अजीब निज़ाम बना उन्होंने। आपसे पूछा भाई इतने पैसे दे सकते हो, इतनी बस हाँ दे दो, पैसे ले लिए, उनको दे दिया, कुछ मुद्दे पहले उनको दे दिया, ये रोटेशन होता रहा, कर्ज पैदा हो गया पूरा। आज हम आनाकानी करते हैं, उनसे व्यवस्था है, शेख से ताल्लुक रखते हैं, ये क्या ताल्लुक? एक एक चीज़ पे मन करो, मामलात को ठीक कर लो, इसको दीन नहीं समझते लो। अफसोस की बात है, नमाज रोज़ा तो अल्लाह ताला अपने भी रखा है, वो तो एक्सक्यूज कहते माफ़ कर देंगे, अगले वक्त नहीं माफ़ करेंगे, तुम जानो। इसीलिए अशद जो है सबसे किसी काफिर को जो है ग़ीबत करना, एक तो मोमिन तो है ही, उसके इसलिए कि नेकी जाएगी, कानून अल्लाह ने बना दिया, वो उसे काम नहीं आएगा तो नेकी बर्बाद हुई तुम्हारी। अगर मोमिन नेकी चढ़ो मुझे भाई पर चली गई, वो काफिर को फायदा हुआ तो जहन्नम में, तुम्हारी नेकी भी स्वप्त हो गई। आज मुसलमान तनखीद देते गैरों पर, नहीं करना चाहिए, न हुकूमत पर न हाकिम पर। इसका तफसील करते हो, अल्लाह से डरो, तफसील नफ्स से करो। इसीलिए कौम का अज़ाब जो है उसके हम लोग जिम्मेदार हैं कि पूरे कौम जो है बेहयाई में मुब्तला हो गई और अल्लाह का नाम नहीं लेते तुम। अफसोस की बात है ये, जिस मालिक अल्लाह मुतनाई एहसान उसने दिमाग दिया, उसने तौफीक अता फरमाई, हम बगावत पे आ गए। इसलिए कि यहूद और नसारा ने मेहनत की, इनके दिमाग को फेर दो बस काफ़ी है। हर चीज़ घर घर आप जाइएगा मेज़ कुर्सी खाने बैठेगा, यहाँ भी इस घर में होता था पहले, लेकिन हम इसी मकान में मेज़ कुर्सी खाना होता था। फिर वालिद नाराज़ हो गया, कुछ परवाह नहीं की, फिर उठ गई तो उठ गई। आप हर घर में जहाँ जाए वहाँ पर कालीन बिछेंगे, सोफा रखेंगे, कालीन उनकी यह है, इनकी कल्चर को, इनके तहजीब को रोंदो, पैर से मिला, क्या फिनान कहते हैं उसको, क्या खूबी का पैर क्या तारा मिलता है। कालीन लोग पैर रखते हैं, हर जगह ड्राइंग रूम होता है, सोफा भी होगा और कालीन भी होगी, कौन से पैरों का आराम मिल रहा है। ये उनका है कि इनकी तहजीब रोंदो पैरों से। हर घर में क्या गरीब है अमीर, जहाँ सोफा लगे मुझे करीब जाऊँगा। मेरी इलाहाबाद हाजिर हुई, शाह परतौला खिदमत पे थे, तो बहुत बड़े रईस वहाँ के, पूरी दुनिया मशहूर शेरवानी साहब, वहाँ कालीन सब ऐसे हुए थे, इतने फौरन जूते उतारने के लिए। वो लोग ठीक है, वो अपना उनका फेर, हम नहीं करेंगे ऐसा। ये कहेंगे ऐसा बड़े हमारे ये वाकफियत नहीं है, ये मेहनत नहीं जानते, तहजीब नहीं आती, जो उनकी तहजीब है। हमारी तहजीब है कि अदब है सिखाया गया। आज पूरी दुनिया के अंदर से आग लगी हुई है। हम वो मुसलमान हो के नमाज से कोई ताल्लुक नहीं, इला से कोई ताल्लुक नहीं, जिसको कोई ताल्लुक, कैसे मुसलमान है? इसीलिए कौम मुज़िल हो गई। ये वो कौम थी, फातिह थी, चंद साहबा के जमात पूरे दुनिया फतेह कर लिया उसने। अल्लाह की नज़र थी उनकी, मादे पर नजर थी। जितने इन्होंने कैप्चर किए सीरीज को, अल्लाह के भरोसे में किया। वो कैलकुलेट करते थे इतने मत इकला फतेह हो जाएगा, ताख़ीर होती थी, जायज़ा लेते। उसी वाक़या है सैयदना फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वक्त पर मुद्दत पूरी हो गई, फतेह नहीं हो रहा। अब तक क्या बात है, जायज़ा लो, कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही। माना कि मिसवाक की सुन्नत छूट रही है, अब तो हुक्म ने फ़ौरन करो। जैसे इसकी सुन्नत जिंदा किया, कामयाब हो। उसने दुश्मन खाइफ हो गया, ये लोग दांत से में चबा लेंगे। ये थे हमारे बुजुर्ग। आज हम लोग बुज़िल हो गए, जहाँ जाते मारे जाते, पीटे जाते हैं। इसलिए कि जैसा नौजवान तबका धागा बांधे, क्या औरत क्या मर्द, अरे अल्लाह से डरो भाई, मरो तो मोमिन हो बनो, उनकी वजह ख़त्म मत बनो, बचाना अल्लाह ताला की है। तो नमाज का एहतमाम नहीं करते, मामलात हमारी सफाई नहीं होती, पूरे घर के अंदर तबाही इसीलिए बनी है। दुनिया से आप ठीक से नजर आए, अरे दिन का काम कर लो, उसके बाद तुम दुनिया का काम करोगे, बरकत भी होगी उसके अंदर, बरकत अल्लाह ताला देने वाले हैं। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कुछ ये खाबा थोड़ी पकाई थी, आपके खिदमत में वालिद थे, पेश तो कपड़ा ढका हुआ था। अब उन्होंने जो देखा काफ़ी मकदार में थी, वो थोड़ी सी, लेकिन उन्हें इतनी बरकत हुई कि औरों भी खिलाया कि अल्लाह के जो है
نبی کی جو برکت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کی اتباع پر ہوگی. ان کی اتباع کرو، کھانے برکت ہوگی. اسی لیے ہمارا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، برکت ہوگی. آج ہم لوگ پر کہتے ہیں ٹیبل ٹاک بات کرتے رہتے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، بسم اللہ پڑھتے نہیں. شیطان فوراً داخل ہو جاتا ہے. دو شیطان، ایک بہت موٹا تندرست، ایک لاغر. کیا بات تم بولے کہ ہو رہے کیا میں سر بال بھی نہیں گنجے ہو رہے ہو؟ بولے پوچھی کیا بات ہے؟ کہ میں پیاسا رہتا ہوں، بھوکا رہتا ہوں. بولے کہ جیسا میں ہوں، وہ جب کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے میں بھوکا رہ جاتا ہوں. جب پانی پیتا ہے بسم اللہ پڑھتا میں پیاسا رہ جاتا ہوں. سر پہ تیل لگا تھا بسم اللہ پڑھتا میں گنجا ہو گیا ہوں. جو موٹا تھا اس سے تم کیوں موٹے تک رہے؟ کیا جیسے میں ہوں وہ کم کرتے ہی نہیں، کبھی بھی بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں، نہ کھانے پہ، نہ پانی پہ، نہ تیل پہ. یہ ہے آج ہم لوگ پوری دنیا میں. اسی لیے شریف شفقت ہے، کھانا ایک بھولیا اس کو اول آخروں پڑھ لو. تاکہ ایک کراچی میں حاضر صحت والا تو اعلان بھائی ایک کو جہرن پڑھ لینا چاہیے بسم اللہ. خیر اگلے اس میں لوگ ہوتے بھول جاتے ہیں. سب کو سزا ملی 20 رکعت پڑھنے کی، بھولے کیوں؟ جب ایک نسخہ تجویز، جب اسی لیے بسم اللہ پڑھ لو جہرن، تاکہ کوئی بھول گیا تو چلو بسم اللہ. آج نہیں پڑھتے ہم لوگ، کھانے برکت نہیں ہوتی، ورنہ کھانے بڑی برکت. پڑھ کے دیکھو، میں نے کئی جگہ دیکھا، اپنے قابل کہا تھوڑا کھانا مقدار میں بظاہر، اور اتنے لوگ سیراب ہوتے ہیں اس کی برکت سے. تو گھر کا ماحول بناؤ، دینی ماحول بناؤ. آج ہم لوگ دنیا میں نبھا کے تجارت کرتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں، بس یہی کہ ہم کو پیسہ ملے. تجارت کے بڑی فوائد ہے. تاجر کے آپ نے بشارت دی میرے ساتھ یوں رہے گا بالکل قریب، لیکن دیانتدار امانتدار. آج دھوکہ دیتا ہے مسلمان، تجارت میں بھی ہر جگہ دھوکہ دیتا ہے. اب کیسے تاجر ہیں؟ یہ جس سے اللہ سے ڈرو، خوف خداوند پیدا کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو، استغفار کثرت کرو. اے اللہ مجھے جو ہے میں نے تو زندگی میں نافرمانی اب تھوڑی بتا دیجیے. اب جو کچھ ہے اس پہ بار بار تکرار کرو، اپنے معاملے کو جائزہ دیتے رہو، کبھی ناکام نہیں ہوگا. تو معاملات کو ٹھیک کرو، سنت معافی عمل کرو، اور تیش بالکل نہیں ہو. تیش غضب میں آ جاؤ گے تم سے تم کو دوائی آ جائے گی. تیش کرو غضب کرو شیطان پر، نفس پر. اب ذرا کوئی بات کرتے خلاف مزاج ایک دم سے تیش میں جاتا ہے. کبھی واقعہ سنا تھا، ابراہیم نورامہ کا بادشاہی وقت تھے، لیکن درویش تھے بالکل. مینا میں حجامت کے دے گئے، ایک حجام باندھنا شروع، اتنے ایک امیر آ گیا، ایک ہزار شوق باندھ لے گا. اب پھر آئے، پھر دوسرا پیسے کے لالچ میں. جب وہ فارغ ہو کے ان کی بنایا، اب جو اجرت تھی دگنا ان کو دی. اور تعجب ہے اللہ جو تھا بار بار، ایک شیخ میں تو آپ کو ذلیل کیا، یہ کیا کرنا ہے؟ جب تم نے میرا کام چھوڑا تھا مجھے غصہ آ گیا تھا، اور اس کے بعد میں چاہا کہ تم پیسہ، اب یہ غصہ اللہ کے یہ نفس کے لیے تھا. میں نے اپنے نفس کا جو صبر کرے اجر ملے گا، صبر غفر ہے، صبر کرو اجر ملے گا. میں نے صبر اللہ کے لیے کیا، اور وہ بہت شرمندہ ہو گیا کہ میں نے ان کی اذیت پہنچائی، اجرت کے دگنا ان کو دی. ایسے والے تھے، بادشاہ وقت چھوڑ گئے تھے، درویش اختیار تھے، لیکن یہ اللہ والے کے تحمل کہتے ہیں اس کو، غیظ میں کچھ نہیں آتا. اسی لیے بھائی اپنا محاسبہ کرتے رہو، اعمال کو دیکھتے رہو، میرا کوئی قول فعل سنت خلاف نہ بن پائے. اس کا معاملہ کب جائے گی، انہیں میں سے ذکر میں لگوں گے، فکر پیدا ہو جائے گی. زبان ذاکر دل شاکر، تمام کام تو کرتے رہتے ہیں تو کام بند نہیں ہوتے. جتنا ذکر کرو گے قلب میں نور پیدا ہو جائے گا. اور قناعت بھی کر لو، اے اللہ جو دیا آپ نے ہمیں بہت ہے. کتنی بنا لو، کتنے نوابی ہیں بیچارے، کتنی بڑی بڑی حویلیاں ان کی، کون دیکھنے والا نہیں، کون مینٹین کرے اس کو. اس وقت تو تھی بنا دی، میرے والد نے نصیحت کی تھی بیٹا بنانا آسان نبھانا مشکل. دیکھ حویلیاں تھی ہمارے یہاں، کون اس کو مینٹین کرے. یہ کہتے بننا تو آسان اس وقت تھی، پیسے تھے، اب کون دیکھے اس کو. مومن کسی نے آپ نے ایسی تلقین کی کہ صحابہ نے، کوئی صحابی یہ تھے کہ مگر منع کر نہ دیا، چھوٹے چھوٹے غرفے تھے، ابھی ہے کچھ بدر کے اندر بعض قرآن مکانات ابھی ہیں، کیسے داخل ہوتے تھے. لیکن بہرحال ان کو یہ تھا کہ تم کو
اسی رات نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ دنیا کوئی عیش نہیں، عیش تو آخرت کا ہے، یہاں تھوڑا بسر کر دو۔ اسی لیے شاہ عالم نے ساری تلقین کی اپنے گھر والوں کو کہ روکی سوکھی کھا لو، موٹا چھوٹا پہن لو، آخرت میں کام آئے گا۔ آج ہم لوگ تعیش مانگے اعلیٰ لباس تو جنت پہننا جا کے، یہاں پہن نعمت دی ہے، اظہار کرو، ٹھیک ہے، شکر ادا کرو۔ سعید بشیر راوی نورا مرکز ہو کے ایک مرید تھے، بہت بڑے نواب تھے کہ میرا شیخ نیا جوڑا پہنے، تو 360 روپے بناتے تھے ان کے لیے روزانہ اس کو تبلیغ۔ ایک دن فرما مجلس میں لوگ سوچتے میں تو روزانہ نیا کپڑا پہن کے آتا ہوں، واللہ میں نے سب گوبر کا ٹوکرا رکھ دیا جائے مجھے پیار نہیں آئے گا یہ سب، لیکن میں نے ان کی دلجوئی کی، ان کا دل خوش کرنے کے لیے یہ پہنتا، یہ تھے ہمارے کبھی۔ تو اسی لیے آپ نے دونوں لباس استعمال کیے، ادنا اور اعلیٰ، اعلیٰ بھی کھانا بھی آپ نے ادنا اور اعلیٰ دونوں استعمال کیے، دونوں سنت ہے۔ جب اسے ایک میں شکر ایک میں صبر، تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ ذکر میں لگو، فکر پیدا کرو، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو اور اللہ والوں کو ملتے رہو۔ اسی لیے تلقین کی سیدنا لقمان علیہ السلام نے کہ اپنے بیٹے کے بیٹا ان سے ملتے رہنا، تم کو حکمت باتیں بتائیں گے۔ آج ہم لوگ جاتے ہی نہیں ان کے پاس، اعتراض کر رہے کیا خام خائی لوگ ہیں، مجھے لوگ تبھی ہلاتے رہتے، ایسے جملے سے بات کرتے اور واقف نہیں ہوا۔ یہ اس کا بعد دیکھو جب ان کو سزا دی جائے گی، میں نے کیوں کہا ایسا، وہاں سے ڈرو، وہاں پکڑ لی جاؤ گے، تم نے بڑی شان گستاخی کی، وہاں سے ڈرو۔ وہ شخص خود اپنے کڑائی کاٹے گا میں نے کیا غضب کیا، اور کام کچھ نہیں آئے گا۔ تو بس یہ ہے کہ معاملات ٹھیک کرو، شریعت پہ عمل کرو، وقت گزاری مت کرو۔ دعا اللہ تعالیٰ ہم توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ